جب مرزائیوں پہ کفر کا فتویٰ لگا تھا بھٹو کے دور حکومت میں، بڑے بڑے علماء کرام اسمبلی میں موجود تھے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ تو جب مرزائیوں پہ کفر کا فتویٰ لگایا جانے لگا تو مرزائیوں کی طرف سے مرزا ناصر کو طلب کیا گیا، جو کہ بشیر الدین محمود کا بیٹا تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا تھا۔ وہ آیا مناظر بن کر مرزائیوں کی طرف سے، اور یہ بات ذہن میں رہے، مناظر کے پاس بڑی قوت ہوتی ہے، چاہے وہ اہل باطل کا کیوں نہ ہو۔ جب وہ اسمبلی میں آیا، بڑی اس کی داڑھی تھی، اچھی سی پگڑی پہن کے آیا تھا، اور آ کر اس نے عجیب طرح سے وسوسہ چھوڑا، کہنے لگا مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کافر، دیوبندی بریلویوں کو کافر، مماتی حیاتیوں کو کافر، غیر مقلدین کو مشرک کہتے ہیں، مقلدین انہیں بدعتی اور گمراہ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی مسلمان ہیں، اگر ان کو اقلیت قرار نہیں دیا جا رہا، پھر ہم پہ بھی اگر مسلمانوں نے فتویٰ لگایا کفر کا، تو جس طرح وہ فتوے ان کے لیے نقصان دہ نہیں، ہمارے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہوں گے۔ سارے ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، سب کو کافر قرار دیا جائے، اگر سب کو کافر قرار نہیں دیتے پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم پہ بھی تو یہی الزام ہے۔ تو سارے پریشان ہو گئے، اکثریت عوام کی تھی، وہ کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو اگر ان کو کافر کہہ دیں تو ان کو آخر کیوں اقلیت قرار دے دیا جائے؟ بات بڑی وزنی تھی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے وکیل کو سمجھایا کہ اصل میں بات یہ ہے، ایک ہے لزوم کفر، ایک ہے الزام کفر، ایک ہے التزام کفر، ان تینوں میں فرق ہے۔ کسی نے کوئی بات کی، اس بات سے کفر کا مفہوم نکل رہا ہے، سامنے والے نے فوراً لگایا فتویٰ کہ تو کافر ہو چکا ہے، یہ ہے اس کی طرف سے الزام۔ اب بات رہ جاتی ہے التزام کی۔ باقی جو فرقے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، لیکن دیوبندی اس کا التزام نہیں کرتے۔ بریلوی کہتے ہیں تم اس لیے کافر ہو کہ تم گستاخ ہو، تم اس لیے کافر ہو کہ تم نبی کو بھائی جیسا سمجھتے ہو، تم اس لیے کافر ہو کہ تمہاری کتابوں میں گستاخیاں موجود ہیں۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں، دیوبندی اس الزام کو مانتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں، ہم تو نبی کو بھائی جیسا نہیں سمجھتے، بلکہ جو نبی کو بھائی جیسا سمجھے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ ہم تو نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد ہم درجہ رسول اللہ کا مانتے ہیں، لہذا جو وہ الزام لگاتے ہیں ہم اس الزام کو مانتے نہیں، ہم اس کا التزام نہیں کرتے۔ ہم جو بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں، بریلویوں کی طرف سے اس کا التزام نہیں۔ ہم کہتے ہیں تم اس لیے مشرک ہو کہ تم نبی کو خدا جیسا سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، مختار کل، مخیر الکل، ہر جگہ حاضر ناظر، عالم الغیب، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم فرق کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ جیسا نہیں سمجھتے، تو وہ مانتے نہیں ہیں، التزام نہیں کرتے۔ ہاں مرزائیوں سے ہم کہتے ہیں کہ تم اس لیے کافر ہو کہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ
نبوت ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد تم مرزا غلام احمد قادیانی کانے دجال کو نبی مانتے ہو، اس لیے کافر ہو۔ تو وہ آگے سے مانتے ہیں کہ واقعی ہم اس کو نبی مانتے۔ بریلویوں نے دیوبندیوں پہ الزام لگایا، دیوبندیوں نے اس الزام کو مسترد کر دیا، رد کر دیا، التزام نہیں کیا، اس لیے وہ مسلمان۔ لیکن مرزائی تو مانتے ہیں۔ مرزائیوں پہ جب ہم نے الزام لگایا کہ تم اس لیے کافر ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا کانے کو نبی مانا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے مانا ہے، تو اس لیے انہوں نے التزام کیا ہے، اس وجہ سے کافر ہے۔